बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत सवेर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें यकीनन सर अंजाम देने चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहना, इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी भी करना और दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात करते हैं, कहते हैं दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है, कोई शक नहीं इसमें। तो जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, वहाँ पे आप हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। और यकीनन आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है कि हम इसको डिस्कस करें, इसके सलूशंस निकालें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। आजकल दौर हाज़िर की अगर हम बात करें या दौर हाज़िर में हमें जो एक माशरती नासूर नज़र आता है वो है किसी की गिबत करना। अनफॉर्चुनेटली हम इसको बुराई समझते ही नहीं, जबकि ये एक बुराइयों की जड़ है कि किसी इंसान की अदम मौजूदगी में हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी गिबत करना शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम तराशी जो है वो हम शुरू कर देते हैं, जो कि हम एक फ़ख्र से इन चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं। किसी की बुराई करना, किसी के अंदर कोई खामी पाई जा रही है उसको डिस्कस करना, उसके सामने हम उसके लिए बहुत अच्छे साबित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान, वो शख्स वो महफिल छोड़ के जाता है तो हम उसकी गिबत करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को आला जो है वो दिखाने के लिए हम उसकी खामियां, कमियां या उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसका इंडिविजुअली देखा जाए तो हमारी जो शख्सियत है उस पर क्या इसके असरात पड़ सकते हैं। अगर घर से हम एक तरबियत से इसका अगर हम इसको देखें तो बच्चों की तरबियत पे उसका क्या गहरा असर पड़ेगा कि जब वालिदैन के अंदर, बड़ों के अंदर ये खामी पाई जा रही है, गिबत जैसी बीमारी जो है वो पाई जा रही है, तो उनके बच्चों पे क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे, उनकी तरबियत कैसे हो रही होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। और दीन इस्लाम की रोशनी में बात की जाएगी कि कुरान सुन्नत इस बारे में क्या फरमाते हैं, किस तरह से इस गिबत जैसे जो एक बीमारी है, जो नासूर है, इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जहां हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं वहीं पे हमें अपनी आखिरत को भी संवारना है। तो कहा जाता है कि गीबत जो है ये गुनाहों की जड़ है और गीबत हमारी नेकियों को खाता है। तो आज इस मौजू पे हमें गहरी गौर व फिक्र के हमें ज़रूरत है। तो यकीनन आज हम डिस्कस करेंगे किन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ताकि दीन इस्लाम की रोशनी में अपनी दुनिया को भी संवार सके और आखिरत को भी संवार सके। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा -17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -24 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, जिस तरह हम बात करते हैं कि बदलते मौसम से हम खुद को खुशगवार बनाना चाहते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, इसी तरह हमें अपने ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ होना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन है जब हम दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करके उनके सलूशंस की तरफ बढ़े, उनको हल करने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में
موجود اپنے مہمانوں کی جانب ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ جلد از جلد اپنے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، آپ اسلامک اسکالر ہیں علامہ اصغر عسکری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ۔ جی ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں علامہ حیدر علوی صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ جی ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ نعت خواں ہیں فخر عباس صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فخر عباس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے۔ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، بہتان کے حوالے سے بات کریں گے جو ہمارے دور حاضر میں ایک معاشرتی ناسور بنتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، کس طرح سے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے اندر اس برائی کو اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس پہ آج بات کی جائے گی۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. علامہ اصغر عسکری صاحب آپ کی طرف، علامہ حیدر علوی صاحب آپ دونوں کی طرف آئیں گے جو کہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا جائے گا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے کہ غیبت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، بہتان کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ہمارا ایک معاشرتی ناسور بنتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے ہم برائیوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، کس طرح سے ہمارا معاشرہ ایک بگاڑ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کا. غیبت، بہتان، ایک دوسرے کے الزام تراشی، قرآن سنت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن حدیث، قرآن سنت اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، دین اسلام میں اس بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. انتہائی اہم موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، معاشرے سے ہے. چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں جی بنیادی طور پر ان کا مقصد جو ایک ہی مشترک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس سوسائٹی کو پاکیزہ بنایا جائے اور معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنایا جائے. بالکل. تو چونکہ اللہ نے انسان کی تخلیق ایسے کی ہے کہ اس نے اجتماعی طور پہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، بالکل ایسے. ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ اس نے پیش آنا ہے. تو لہذا کچھ اس کے باہمی جو بقائے باہمی کے اصول ہیں، اسلام نے وہ اصول بھی بتائے ہیں کہ رویہ کیسا ہو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ. تو بنیادی ایک سب سے بڑی بیماری جو ایک سوسائٹی کو اس میں خلفشار پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑی برائی اور بیماری جو غیبت ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن نے سورہ حجرات کی 12ویں آیات میں واضح فرما دیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک جو ہے مومن مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے. اور بڑی عجیب خوفناک تعبیر ہے. قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں ایسی تعبیر ارشاد نہیں فرمائی. فرمائی کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مومن مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تم ہرگز اس کو پسند نہیں کرو گے. اس کا مطلب ہے کسی کی غیبت کرنا یعنی اس کی جو اس کا معاشرے میں جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، جو اس کی آبرو ہے، ہم اس کی شخصیت اور حیثیت کا قتل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد گویا کہ اپنے مومن مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت جو ہے، اور اجتماعی مفاسد اس کے بہت زیادہ ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. غیبت اصل میں ہے کیا؟ پیغمبر گرامی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مومن بھائی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کا کوئی عیب بیان کریں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسا عیب بیان کریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ عیب اس میں پایا جائے تب بھی غیبت ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ عیب پایا جائے تو غیبت ہوگا، اور اگر یہ عیب نہ پایا جائے اس میں تو پھر بہتان اور تہمت ہے جو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں غیبت نہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہی حقیقت بیان کر رہے ہیں جو اس فرد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. تو غیبت ہوتی ہی وہی ہے کہ جو کسی میں عیب پایا جائے اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے، اور یہی سب سے بڑا. علامہ حیدر علوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. غیبت، بہتان ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. دین اسلام میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا، اور قرآن سنت کی بات کی جائے تو کیا ارشاد فرمایا گیا، بیان کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت اور تشریف آوری کا بنیادی مقصد حضور نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. بے شک.
گویا حضور نبی کریم صاحب لولاق ہمیں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فقط اس جسم کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے، جوارے کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو آپ ایکٹ کرتے ہیں، جو آپ رویہ، جو بیہیو معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں، اس کا خوبصورت ہونا انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر جو ہے حلیوں کو بدلا، لیکن دین ہمارا ہمارے رویوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے اور اس سے بھی برا ہے، شدید ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زنا اور بدکاری سے بھی بدتر ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ بدکاری کے بعد انسان توبہ کر سکتا ہے، لیکن غیبت ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ کبیرہ انسان کے سر پر ہے، اور قیامت کے دن انسان کے اچھے اعمال ایسی برائیوں کے ہوتے ہوئے اس کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ جس کی غیبت کی ہوئی ہوگی وہ کھڑا ہو کر کہے گا، دعویٰ کرے گا اس نے میری غیبت کی تھی، اس لیے اس کے اعمال میں سے اچھائیاں مجھے عطا کر دی جائیں۔ اب حضور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور ان کی عادت تھی کہ خوشیوں اور غمیوں میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے۔ وہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیجئے، انہوں وقت افطار ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے دعا لے سکتے ہیں کسی اچھے کام میں، کسی بھی نیک کام کے آغاز میں یا اس کے اختتام پہ۔ حضور نے فرمایا ان کا تو کوئی روزہ نہیں تھا، انہوں نے تو دن بھر گوشت کھایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے وقت سحر ان کو نیت کرتے دیکھا، دن بھر بھوکی پیاسی رہی ہیں۔ اس نے آقا نے فرمایا انہوں نے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں کمایا، اور وہ دن بھر گوشت کھاتی رہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، ایک برتن دیا کہ جاؤ انہیں کہو کہ اس کے اندر کیا کریں، جیسے قرآن حکیم نے آیت کے اندر یہ فرمایا نا ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فکرہتم ہو، تم اسے ناپسند کرو گے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ حضور نے بھی برتن دیا، کہا انہیں جاؤ بیٹیوں سے کہو اس میں کیا کریں۔ جب انہوں نے کیا کی تو اس میں خون اور گوشت کے لوتھڑے آتے ہیں، یہ علامتاً اس امت کو اور انسانیت کو دکھانے کے لیے وہ دوڑے دوڑے آئے اور کانپ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ انہوں نے روزے کی نیت ضرور کی تھی، لیکن یہ دن بھر اپنے پڑوسیوں کی، محلے داروں کی، عزیز و اقارب کی غیبت کرتی رہی۔ اور کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو بھی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ عمل گویا اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً یہ مشاہدہ دکھا دیا۔ اب بھی اگر کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بس جی بڑا نیک ہوں، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اٹھے اور بیٹے کو اٹھایا کہ او بیٹا چلتے ہیں تہجد کے لیے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب باقی فیملی سوئی ہوئی تھی، تو ان کے منہ سے فوراً بیٹے کی بابا ہم تو ماشاءاللہ تہجد کے لیے جا رہے ہیں، باقی سب سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بدترین ہے تو انسان، بیٹے اس سے کہیں اچھا تھا کہ تو بھی سویا رہتا، ان کی غیبت نہ کرتا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا جو انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت آ کر کرے تم غیبت سننے سے انکار کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ جب وہ دوسرے کے پاس جائے گا تو تمہارے بارے میں رائے دے گا، اور اگر تم نے سننے سے انکار کر دیا تو نتیجتاً وہ جب دوسرے کے پاس جائے گا تو تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ یعنی معاشرے کے اندر یاد رکھیے غیبت صرف بولنا، غیبت کرنا گناہ نہیں ہے، غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مزے لے لے کر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقارب اور محلے داروں پڑوسیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، آپ مولا کائنات فرماتے ہیں آپ سننے سے انکار کر دیں، ورنہ آپ اس جرم کے اندر اس کے ساتھ ملوث ہو جائیں گے۔ یعنی معاشرتے یعنی جہاں حقوق و فرائض دونوں طرف سے ہیں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سگنل توڑنا جرم ہے، وہیں شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں غیبت کرنا جرم ہے وہیں غیبت سننا بھی جرم ہے۔ یقیناً تو آج کے اس دور حاضر کی انفارچونیٹلی بات کریں تو ہم غیبت کرتے بھی بڑے شوق سے ہیں اور سنتے بھی بڑے شوق سے ہیں، تو مزید بھی اس پہ بات کی جائے گی کہ دین اسلام کس طرح سے ہمیں
منع فرماتا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں غیبت اور بہتان کی اس برائی سے خود کو محفوظ کر کے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ایک بریک۔ ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ کس طرح سے غیبت اور بہتان جیسا جو ایک معاشرتی ناسور ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی میں سکون برپا کر سکتے ہیں، کس طرح سے معاشرے کو ہم بگاڑ سے جو ہے وہ اس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ جو ایک بہت بڑا رجحان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ہماری زندگی کے اندر، جو بے سکونی ہمیں دکھائی دے رہی ہے غیبت بہتان کی وجہ سے، اس جو برائی ہے اس سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے بے سکونی کو ہم سکون میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ سکون کا، امن کا نام ہے۔ تو یہ امن ہم کس طرح سے قائم کریں، کس طرح سے جہاں دنیاوی تعلیمات کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے، کیوں وہاں پہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے، کس طرح سے دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینا بھی ضروری ہے، کس طرح سے عام کیا جائے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ لائیو کال کیجئے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی علامہ عسکری صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں، قرآن میں واضح بتا دیا گیا کہ غیبت کرنا، بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اگر جو غیبت کر رہا ہے، جو بہتان لگا رہا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی کہ اتنا بڑا اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تو انسان جانتا بھی ہے وہ غیبت کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کے باوجود معاشرے کے اندر یہ رجحان بڑھتا ہی دن بدن بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیوں؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے کہ اصل میں مشکل ہماری یہ، ہم نے جو دین اور اسلام کا جو ایک کنسپٹ ہے نا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دین کو سمجھ لیا، اسلام کو، کہ بس جو فرائض ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی حقوق اللہ جو ہے وہ ہم نے ادا جو کرنا ہے، حقوق اللہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم حقوق العباد ہے، سب سے زیادہ زور اسلام نے اسی پر دیا ہوا ہے۔ حقوق اللہ، خدا غفور رحیم ہے، اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد، جس کا تعلق دوسرے انسانوں کو، اس کی جو حیثیت ہے معاشرے میں، جو حق ہم نے اس کا غصب کیا ہے، تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے حقوق العباد جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے بدقسمتی سے کہ اس برائی کو ہمارے معاشرے میں برائی سمجھا ہی نہیں گیا، اور یہ ایک اور گناہ ہے، یہ بدتر ہے، یعنی کہ نہ سمجھتے ہو، یعنی گناہ ہے۔ اتنی قرآن میں واضح آیات موجود ہیں، غیبت سے منع کیا گیا ہے، احادیث بہت ساری موجود ہیں، جیسے آپ نے کہا ایک مومن بھائی کے، مردہ مومن بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے یہ بیماری، اور یہ گناہ اتنا عام ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ اور بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک برائی کو برائی نہ سمجھے اور برائی انجام دے، تو یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں میرے خیال میں لوگوں کو اصل دین بتانے کی ضرورت ہے، اور وہ محراب و منبر سے لوگوں کو بتایا جائے۔ حقوق العباد پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن جو ہے، مسلمان، اس کا معاشرے میں ایک حیثیت ہے، ایک عزت ہے، ایک آبرو ہے۔ اب میں کہوں میں مولانا ہوں، علامہ ہوں، میں تو سب ٹھیک ہوں، اور یہ جو ہے یہ جاہل ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ تو سب خراب ہے، مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں رائے دوں؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی عیب جوئی کروں، کسی کے نقائص کو بیان کروں، بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ لا تحقرن احدا من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو۔ ممکن ہے جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ جو ہم نے پیمانے بنا رکھے ہیں نا، کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور دوسرا جو ہے وہ خراب ہے، یہ خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں جو یہ والا پہلو ہے حقوق العباد والا، یہ زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے محراب و منبر سے۔ اور پھر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں چھوٹا سا عیب اگر کسی کا معلوم ہو جائے کسی کو، اس کا
آج کل تو چونکہ یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کا میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، بالکل الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک پورا ایک کمپین چلتی ہے، اور اس بیچارے کی عزت حیثیت، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، ہر وہ انسان پوری خطا کر، سفید چادر اس کی اچھائیوں کو بھول جائیں گے، اچھا اس ایک کا بلیک ڈاٹ، ایک برائی کو یاد رکھیں ایسے گے. ہی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ الزام غلط تھا. ہاں، جب تصدیق کیے بغیر ہم الزام تراشی شروع ہاں کر کوئی دیتے اس پہ تحقیق تصدیق نہیں. اچھا تحقیق بھی ہو جائے پھر بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیب کو اچھالنے والے. اسلام جو ہے وہ پردہ پوشی کی بات کرتا ہے، لہذا سوشل میڈیا پہ آج کل بدقسمتی کے ساتھ بہت زیادہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. میڈیا پہ اگر کوئی ایسی خبر آ جائے میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور تصدیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے اس کو جی علامہ حیدر علوی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح علماء کرام کی علامہ صاحب بات کر رہے تھے، تو علماء کرام کی جو پڑھے لکھے لوگ، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کا کیا کردار ہے، کیا ذمہ داری ہے کہ اگر لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ کیا جائے کہ غیبت بہتان کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور کس طرح خود کو آپ نے بچانا ہے؟ دیکھیے مولا کائنات مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا عیب تمہیں پتہ چل جائے تو اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم کتنے بڑے انسان ہو. کیا تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو یا اسے چھپاتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار ہے. حضور فرماتے ہیں من ساتر مسلمن فی الدنیا ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں ستر پوشی کرے گا، اللہ قیامت کو اس کی ستر پوشی کرے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ عیب کسی کے بیان نہ کرو، تو اس سے مراد فقط مسلمان نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے تمام انسان یکساں اس کے حقدار ہیں کہ ان کا عیب پتہ چلے تو آگے بیان نہ کیا جائے. اچھا ہمارے ہاں حضور نبی کریم صاحب الاولاق چونکہ معلم کائنات ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. آپ دیکھیے حضور فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے ہیں. تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، دوسرے لوگوں کا، اور ان کے عیب تلاش کرتے تھے. اب یہ لوگوں کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی رک کر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ گیتا کا مطالعہ کر لیں، گرو گرنتھ کا مطالعہ کر لیں، انجیل مقدس کا مطالعہ کر لیں، قرآن حکیم کا کر لیں، آسمانی مذاہب ہوں یا زمینی، اخلاقی تعلیمات سب کی ایک جیسی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ غیبت اسلام میں تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کرسچینٹی کے اندر حلال ہو، ایسا نہیں ہے. ہندو مت میں حلال ہو، ایسا بھی نہیں ہے. سکھ مت میں حلال ہو، ایسا بھی نہیں. تمام آسمانی اور زمینی مذاہب کی اخلاقی تعلیمات یکساں ہیں. آج ہمارے ہاں جب اسلامی نصاب کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے جی فلاں فرقے کا، فلاں مذہب کا. لیکن جب ہم گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو تمام مذاہب کی اخلاقی تعلیمات یکساں ہیں، بالکل ایک جیسی ہے. جو تمام اگر مذاہب ان ان کو کا لے کر آگے اخلاقی چلا جائے تربیت تو ایک معاشرہ جیسی سدھر ہی، سکتا ہے. یقیناً ایک جیسی، اور معاشرہ اس سے بگاڑ کا جو شکار ہے یقیناً اس سے نجات ہمیں مل سکتی ہے. فخر عباس صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجئے. بسم اللہ کریں.
नाज़रीन, सच सूरह में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि माशरती नासूर, गीबत और बहतान के हवाले से इन डिटेल बात की जा रही है कि किस तरह से अपने मुआशरे को जो एक बहुत बड़े बिगाड़ की तरफ हमें जाता दिखाई दे रहा है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं। इस गीबत और बहतान जैसे नासूर से हम खुद को भी और अपने मुआशरे को भी हमें यकीनन बचाने की ज़रूरत है। और जहाँ हम दुनियावी तालीमात की बात करते हैं, वहीं पर दीन इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ देना भी ज़रूरी है, क्योंकि दीन इस्लाम एक बहुत ही पुरसकून पुरअमन एक मज़हब है। तो क्यों ना हम दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हुए अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करें, उनके अंदर अपनी ज़िंदगी में सुकून बर्पा करें, ना कि दूसरों की गीबत, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना, दूसरों पर बहतान लगाना, ख़ुद को एक मसनूई तस्कीन के लिए हम ख़ुद को बुराइयों के अंदर झकड़ते जा रहे हैं। तो यकीनन इन बुराइयों का खात्मा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर आज बात की जा रही है और आज के मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा असगर अस्करी साहब हमारे साथ हैं, अल्लामा हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं, फ़खर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पे बात करने के लिए, अपनी राय का इज़हार करने के लिए, हमारे मेहमानों से कोई बात करने के लिए लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी अल्लामा हैदर अलवी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि हमारे उलमा कराम की क्या ज़िम्मेदारी है, उनका क्या किरदार है, इस हवाले से आप बयान कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हदीस की एक बड़ी मोतबर किताब है अबू दाऊद शरीफ, उसके अंदर बाबुल अदब है, उसके एक बाब है जिसका नाम ही बाब माजा फिल गीबा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए वो लोगों जिन्होंने ज़ुबान से ईमान लाए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा। अब हुजूर ने दिलों में ना उतरने की वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया कि लोगों के या मुसलमानों की गीबत और उनके ऐब जुई में, ऐब तलाश करने में ना लगे रहो। अगर तुम उनके ऐब तलाश करते हो और फिर लोगों के आगे बयान करते हो, गीबत करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने ही घर में रुस्वा कर देगा या ऐसी जगह पर रुस्वा करेगा जहां तुम इज्जत चाहते होगे। लेकिन ये क्यों होगा? क्योंकि तुम लोगों के ऐब बयान करोगे। अब नबी करीम साहिब औलाक ने एक और मकाम पर फरमाया कि अल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, कि मुसलमानों के ऊपर दूसरे मुसलमान की कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। फरमाया उसका माल, उसकी इज्जत, उसका खून और उसकी यानी इज्जत व आबरू, ये हुर्मत वाली है। अगर वो ख्याल नहीं करेगा तो उसने मुसलमान के हुकूक अदा नहीं किए। अब यहाँ हम देखते हैं कि मौला कायनात मौला मुर्तज़ा का किरदार, चूँकि रसूलुल्लाह मुअल्लिम अव्वल हैं तो मुअल्लिम सानी मौला कायनात हैं। बिल्कुल। आपके पास आपके ग़ुलाम कंबर आते हैं और अर्ज़ करते हैं मौला मेरा बेटा है, उसका नाम मैंने रसूल खुदा के नाम की निस्बत से मोहम्मद रखा है, लेकिन उसमें दो ऐब पाए जाते हैं। एक वो झूठ बोलता है, दूसरा वो लोगों को धोखा देता है। अब ये वो दोनों चीजें हैं जो सगी औलाद में पाई जा रही हैं। सगा बाप बयान कर रहा है, लेकिन मौला कायनात फरमाते हैं कंबर आपके बेटे की अदम मौजूदगी में ये बात मुनासिब नहीं है और इसको यहीं पे रोक दें। जब हम आपके यहाँ आएंगे तो बयान करना, तो बयान कीजिएगा। अच्छा, जब आप तशरीफ लेकर जाते हैं उनकी दावत पर कंबर मौजूद हैं तो मौला कायनात फरमाते हैं कि ए कंबर आप अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहते थे। यानी वो पहली बात सुनी अनसुनी कर दी थी और ये महसूस कराया जैसे कंबर ने अपने बेटे के बारे में कोई बात की नहीं है। कहा कि हुजूर मैंने अपने बेटे का नाम रखा है मोहम्मद और इसमें ये दो ऐब है। अब आपने क्या अंदाज अपनाया? आपने बच्चे को पास बुलाया, उसके सर पे हाथ रखा और कहा बेटा या नाम बदल लो या काम बदल लो। मतलब ये है कि आज हमारे नाम तो मुसलमानों वाले हैं और काम इंसानों वाले भी ना रहें। इंसानी जो अकदार हैं हम उन्हें अपनाए ही नहीं, मुआशरती अकदार को अपनाए ही नहीं, इखलाकी अकदार को अपनाए ही नहीं और फ़ख्र करें मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं ग़ुलाम अली हूँ, मैं ग़ुलाम ज़हरा हूँ, मैं ग़ुलाम हुसैन हूँ। नहीं, ये ग़ुलामी नहीं है। ग़ुलामी ये है कि जिस नाम से आपको मंसूब कर दिया गया है उस नाम का किरदार में भी हया मौजूद हो। और फिर जब हम मुअल्लिम की बात करते हैं, आलिम की बात करते हैं, अगर वो मिंबर पर बैठ कर किसी के ऊपर तकफीरी फतवा लगा रहा है, किसी के ऊपर ऐसी बात कह रहा है, हुजूर फरमाते हैं किसी ने दूसरे शख्स को काफिर कहा या कोई ऐब उसकी तरफ मंसूब कर दिया और उसके अंदर वो कुफ्र नहीं पाया गया तो वो कुफ्र उस बंदे की तरफ लौट कर आएगा। आज मिंबरों पर बैठकर
آگ برسانے والے علماء اپنے رویے پہ غور کریں. کہیں ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے یہ تلخ جملے، گمراہی پر مبنی جملے، کفر پر مبنی جملے، کہیں یہ ان کی اپنی طرف نہ لوٹیں اور قیامت کو وہ مجرم کے طور پر کھڑے نہ ہوں. غیبت کی بدترین صورت اس وقت یقیناً ممبر پر بیٹھنے والا یا کسی بھی جلسہ گاہ میں پہنچنے والا وہ عالم بھی ہے کہ جو کسی دوسرے نظریے کے ماننے والوں کو، اسلام تو یہ کہتا ہے آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دیں، بالکل ایسے. نتیجتاً وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. تو ہمیں دوسروں کی عیب جوئی تلاش کرنے کی بجائے صوفیہ اور اہل اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنی دیر یزید پلیت کا نام لینا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ مولا حسین اور ان کی آل پہ درود بھیجیں. بالکل بالکل، کوئی شک نہیں. علامہ اصغر عسکری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. علماء کرام کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ ہماری اعلیٰ تربیت کریں، ہمیں آگاہ کریں، ہمیں اویئر کریں کہ اسلام میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، کیا درس دیا گیا ہے. لیکن دور حاضر میں ہم خطبات سنتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بیانات بھی دیکھتے ہیں، بکس بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، عملی چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں. کیوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جیسے کہ علامہ حیدر علوی صاحب نے فرمایا ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی عمل. بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے یا ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے تو وہ ایمان صرف کسی عقیدے کو قبول کر لینا نہیں ہے، زبان سے فقط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ عمل میں وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے. بالکل. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بہت خوبصورت ہے اس کی تعریف اور تشریح فرمائی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک تو اقرار ہے، اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، پھر تصدیق، پھر دل کے ساتھ اس کی تصدیق ہے، اس پر دل سے ایمان لانا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے عمل بالارکان. پھر اسلام کی جو ارکان ہیں بنیادی وہ عملی زندگی میں آپ کی نظر آنے چاہیے، تب وہ ایمان مکمل ہوگا. ورنہ صرف جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، متقی بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ القاب بھی جوڑتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انتہائی دور ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے. اور پھر زیادہ ذمہ داری، جیسے پہلے آپ نے یہ سوال کیا، محراب و ممبر کی زیادہ ذمہ داری ہے. ہاں بالکل ایسے کہ لوگ جو ہیں کم از کم نماز جمعہ میں کیونکہ لوگ بہت سارے لوگ آتے ہیں، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی لیڈرشپ ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ نماز جمعہ پہ لوگوں کو بتائیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کا سننا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک مختصر سا خطبہ ہونا چاہیے جس میں ان کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کے خلاف نفرت انگیز ہیٹ سپیچز ہوں آپ کی، آپ منافرت پیدا کریں معاشرے میں، دوسروں کو کافر قرار دیں اور فتویٰ بازی اور اس طرح کی. یہ میرے خیال میں اسلام کا رستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر سے، محراب سے لوگوں کی معاشرے کے ایک پرامن معاشرہ بنانے کے اصول کیا ہیں، اسلام نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، وہ آداب زندگی کیا ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے. دیکھیے غیبت جو ہے نا ایک بہت بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس لیے کہا گیا نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت صرف کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ غیبت کا سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا غیبت کا کرنا گناہ ہے. السامع للغیبت کالمغتاب، آپ نے فرمایا غیبت کو سننے والا ایسے ہے جیسے غیبت کرنے والا ہو. تو ہمیں دونوں حوالوں سے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. پھر اس کے اسباب اور عوامل پر بھی تھوڑا سا اسباب اور عوامل کی طرف آئیں گے، چونکہ علامہ سے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ غیبت اور بہتان جیسے جو معاشرتی ناسور ہے کس طرح سے خود کو ہم ان سے بچا سکتے ہیں، جو اس وقت ہم ایک برائی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، جو ہمارا معاشرے کی اگر ہم بات کریں بہت بڑے
बिगाड़ का शिकार हो चुका है। हमारा जो अमन है वो हमें तबाह होता दिखाई दे रहा है और अपने ही हाथों से, अपने ही हरकत से हम उसको तबाह कर रहे हैं। तो किस तरह से हम दीन इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ दें, जो इस वक्त हमें फुक़दान दिखाई दे रहा है कि हम पढ़ते तो हैं कुरान को लेकिन अमल नहीं करते। हम दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करते हैं बट उसको समझते नहीं है। समझना, अपने ज़िंदगी में उसको अपनाना, अमली तौर पर उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। अगर आज के मौजूद पर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी अल्लामा असगर अस्करी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, असबाब और अवामल आप बयान करना चाह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी मेरे ख्याल में इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग थोड़ा सा इसको समझ जाएं कि वो क्यों गीबत करते हैं, उसके असबाब क्या हैं। अगर वो असबाब समझ जाएं और उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाए तो फिर गीबत नहीं होगी, फिर मुआशरा जो है एक पाकीज़ा और साले मुआशरा बन जाएगा। एक बुनियादी सबब और एक बुनियादी वजह जो है गीबत करने की वो ये है कि ज़ाहिर हर इंसान ख़ताकार है, गुनाहगार है। हम दूसरों के ऐब बयान करके हकीकत में अपने ऐब को छुपाना चाह रहे होते हैं। उसके पस मंज़र में ये होता है कि अगर मेरे ऐब जब लोगों को पता चल जाए तो मैं फिर क्या करूंगा, दूसरों के ऐब को भी बयान करूंगा ताकि भाई मैं सिर्फ खुद मैं गुनाहगार को बढ़ावा देने के लिए हम दूसरों का सहारा लेते हैं। दूसरों का सहारा लेते हैं अपने उन ऐब को छुपाने के लिए। ये इंतहाई ख़तरनाक है कि और फिर जब आप दूसरों की पर्दापोशी नहीं करेंगे तो फिर खुदा सत्तारुल उयूब नहीं होगा उस शख्स के लिए। खुदा सत्तारुल उयूब है उस फ़र्द के लिए कि जो दूसरे इंसानों और मुसलमानों के लिए जो पर्दापोशी करता है। तो पहली वजह ये है उसकी। लिहाजा अपने ऐब, आप गुनाहगार ख़ताकार, कोई इंसान फरिश्ता नहीं है अंबिया और मासूमीन के अलावा। और लेकिन ये वाला सहारा लेना अपनी ऐब को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब बयान करके। दूसरी बात है हसद। एक बड़ी अहम बीमारी जो है ना वो हसद है हमारे मुआशरे में, कि जब हम देखते हैं कि दूसरा वो मुआशरे में उसकी अच्छी साख बन रही है, उसकी अच्छी पहचान हो रही है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो भी हमें बदकिस्मती से बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमसे आगे क्यों जा रहा है। वो जेलसी जो आ जाती है ना, जिसकी वजह से हम फिर उसके ऐब बयान करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर देते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी इंसान कितना पस्त फिक्र हो गया है और वो इतना नीचे, वो उसकी सोच की इतनी पस्ती है कि वो समझता है कि अगर दूसरा जो है उसकी तारीफ की जाएगी तो मैं कहीं नीचे ना चला जाऊं। भाई आप कहीं नीचे नहीं जाएंगे, आपका जो मकाम है, जो हैसियत है वो महफूज है। और फिर इसके साथ साथ तीसरा सबब जो होता है वो बाज़ औक़ात लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है दूसरों की तौहीन करना। खामखा की, मसलन वो किसी महफिल में आया है तो चंद लोग बैठे हैं, उनके सामने जनाब उसकी ऐबजोई कर देना। ये इंतहाई बुरी बीमारियां हैं, इससे लोगों को पता नहीं उनकी तस्कीन होती है। वजह यह है चूँकि हम वो शैतान के रास्ते पे चल रहे होते हैं, खुदा को भूल चुके होते हैं, इस्लाम को भूल चुके होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के ऐसे अवामिल जो है ना वो बुनियादी वो वजह है कि जिसकी वजह से गीबत और मुआशरे में ये बुराइयां फैलती बिगाड़ जो है वो तो अगर हसद हम ख़त्म कर दें, हम अपने फ़ख्र मुबाहात जो हम एक तकब्बुर करते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ही साले हैं, बड़े ही नेक हैं, अगर ये वाली चीज़ खत्म हो जाए, वो जो हम हुआ करता था कि हम वही अनाज जो अच्छे मुआशरे में तशकील पाए, अच्छी फैमिली है, अब मैं आ गया, अब मैं आ गया, उस मैं की वजह से ये सारी बुराइयां हो रही हैं। तो मेरे और अंबिया अलैहिस्सलाम इसी मैं को मिटाने के लिए आए हैं। दीन असल में ये मैं मिटाना चाहता है। अगर एक इंसान सारी जिंदगी सजदे करता रहे, इबादत करता रहे, लेकिन ये मैं उसकी ख़त्म ना हो तो उस इबादत को कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल जी। अल्लामा हैदर अलवी साहब, एक जो हमारे अंदर मैं पाई जा रही, जिस तरह हम अल्लामा असगर साहब से बात कर रहे थे, इस मैं का ख़ात्मा कैसे किया जाए, क्योंकि ग़ीबत की वजह से, बहतान की वजह से बेशुमार और भी बुराइयाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। यकीनन एक गुनाह अपने साथ बहुत सारे और भी गुनाह लिए होता है। सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि वला यक्तब जब कहा अल्लाह पाक ने तो ये अमर का सीगा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि गीबत ना करो। बिल्कुल जिस तरह अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, हर शख्स नमाज के लिए तो दौड़ रहा है, बिल्कुल वो यहाँ भी परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, अमर के साथ फरमाया कि तुम गीबत ना करो। जिस तरह अच्छा इस्लाम ने बुराइयों को बाकायदा डिफ़ाइन किया कि ये तुम्हारे नफ्स को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इनको औलिया अल्लाह ने बातनी अमराज में शामिल किया है कि बाज़ दफ़ा ये तुम्हारे अंदर पैदा होती हैं,
اس سے تمہارا پڑوسی ساتھ چلنے والا دوست بھی بے خبر ہوتا ہے. بالکل. مطلب ایک انسان نے غیبت کی ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غیبت کی, دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکا, لا محالہ اس کے اندر میں متکبر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اگر تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میرے اس عمل سے میرا رب ناراض ہوگا تو یقیناً اسے ان سارے معاملات کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور پھر جو باہمی نفرتیں وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جب انسان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں غیبت کرتا رہوں گا, سامنے والا کچھ کر نہیں سکتا ہے, تو وہ کھل کھلا کے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ایسی بات منسوب نہ کریں جو اس کے اندر نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے الزام اندر تراشی نہ کریں, اس کے اوپر وہ عیب جو اس کے اندر نہیں پایا جا رہا, اور آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر بھی. لیکن ہمارا آپ اوپر لیول سے دیکھ لیں نیچے لیول تک, حکمرانوں کی گفتگو کو دیکھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک نے کہہ دیا کہ جناب آپ کی فیملی میں ایسا ہوا ہے, دوسرا کہتا ہے تو تمہاری فیملی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور یہ شعلہ بار گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اتنے سخت تہمتیں اور اتنے عیب بیان ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ بات تو اس میں ہے ہی نہیں جس کے بارے میں آپ, یہ میرا سیاسی بیان تھا. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ کہہ رہا ہے میرا سیاسی بیان ہے, تو ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے میڈیا کے ذریعے وہ کیا لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے ان ذمہ داریوں کو نہیں پہچانا, ان میں حکمران بھی شامل ہیں. ذمہ داریوں کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بڑے سب سے پہلے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے, اس سے پھر آگے ہمارا معاشرہ تشکیل پائے گا, ہمارے نوجوان نسل کی بہتر تربیت ہوگی. فخر عباس صاحب آپ سے گزارش ہے خوبصورت سا کلام پیش کیجئے, بسم اللہ کریں.
से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि ग़ीबत और बहतान की हम बात कर रहे थे, जो माशरती नासूर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माशरे में बल्कि इंडिविजुअली देखा जाए तो हमारी जो निज़ाम ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी का सुकून है, वो भी तबाह होता हमें दिखाई दे रहा है। तो यकीनन हर इंसान ज़िंदगी में पुरसकून रहना चाहता है, खुशी हासिल करना चाहता है। तो मसनूई खुशी से हट के जो हम ग़ीबत और बहतान से हासिल करते हैं, हकीकी खुशी की तरफ जाने की हमें ज़रूरत है। जी अल्लामा असगर असगरी साहब, चूँकि आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी शॉर्ट है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज के पूरे मौजू को, पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हम अपने अंदर वो कौन से ऐसी खूबियाँ पैदा करें, किन अवामल पे हम अमल करें ताकि ये जो ग़ीबत और बहतान जैसी एक बीमारी है, जो गुनाह है, इससे हम ख़ुद को बचा सकें और अपने साथ साथ पे अपने मुआशरे की इस्लाह भी कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि उलमा ने और अफ़ा ने बयान फरमाया है कि 18 गुनाह कबीरा का ताल्लुक़ इंसान की ज़बान से है। अगर इस ज़बान पर हम कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों से मुआशरा बच जाएगा, हम सारे महफूज हो जाएंगे। ग़ीबत का ताल्लुक़ बहतान से ज़बान से है, बहतान का ताल्लुक़ ज़बान से है, झूठ बोलने का ताल्लुक़ ज़बान से है, किसी की तौहीन करना उसका ताल्लुक़ ज़बान से है, बहुत सारे गुनाह। तो एक अहम जो काम और अफ़ा ने जो रास्ता बताया है औलिया ने, वो ये है कि इस ज़बान पे कंट्रोल कर लें। हमारी मुश्किल ये है कि हम अब वो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ भी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब तक ये हमारी ज़बान कंट्रोल में आ जाएगी तो इन सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। ठीक है। बहतान एक ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कबीरा है कि जो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है, बिल्कुल। अतः ज़िना से भी। कुरान में वाज़ेह ज़िनाकार की जो कुरान ने सज़ा मुअय्यन की है, खुदा ने कुरानी आयात में फरमाया कि वो 80 कोड़े हैं। लेकिन जो बहतान लगाता है, गलत बहतान इल्ज़ाम लगाता है किसी पर, उसको 100 कोड़े मारे जाए। अल्लाह। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक नूरानी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया इज़ा तहमल मुमिनु अहदन, कि जब कोई एक मोमिन मुसलमान दूसरे पर तोहमत लगाता है, इल्ज़ाम और बहतान लगाता है, तो इन मासल ईमान मिन क़ल्बिही, उसके दिल से ईमान ऐसे गुम हो जाता है, कमा यनमासुल मिल्ह फिल मा, जैसे नमक जो है वो अगर पानी में डाला जाए तो वो नमक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही ईमान उसके दिल से उठ जाता है, ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर वो किसी पर नाहक इल्ज़ाम तराशी करे, बहतान लगाए। और कुरान ने वाज़ेह इसमें सूरह हुजरात की 13वीं आयत में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो ज़्यादा बदगुमानी करने से परहेज़ करो। इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, की ये जो बदगुमानी है ये गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। हमारी मुश्किल ये है कि हम खाम खा के दूसरों के बारे में एक हमने जहन में चीज़ बना रखी होती है और फिर उसी की बुनियाद पे हम उसकी पीठ पीछे ग़ीबत भी करते हैं और बहतान भी लगा रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे होते हैं। तो खुदा के लिए आज जुमे का दिन है, मेरा आखिरी मैसेज ये है तमाम नाज़रीन और सामीन को कि अपने पर रहम करें, इस मुस्लिम सोसाइटी पर रहम करें। ये जो बातनी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक, ये ऐसी बीमारी है जिनका ताल्लुक दिल से है, इससे परहेज करें। एक साले मुआशरा, दूसरों की इज्जत और एहतराम करें, दूसरों की तौकीर और उसके रिवाज दें तो हम यकीनन। जी अल्लामा हैदर अलवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से मकामात हैं, यानी कहाँ कहाँ ग़ीबत करना जायज़ है और किस तरह से, यानी कि इस्लाम में कहा जा रहा है ग़ीबत बहतान गुनाह है, लेकिन कोई ऐसे मकामात जहाँ ग़ीबत की जाए तो वो अच्छाई के दायरे में आए? यकीनन बड़ा आम सवाल है ये भी माशरे के अंदर। अगर कोई मजलूम जालिम के ख़िलाफ़, ठीक है, अपना हक हासिल करना चाहता है और वो जालिम की ग़ीबत करता है, उसके ऐब बयान करता है, तो यकीनन ये जायज़ है। इसी तरह किसी धोखाबाज शख्स के ऐब बयान करना ताकि दूसरा धोखे से महफूज रह जाए, तो ये भी जायज़ है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके यहाँ मोहल्ले में कोई शादी करना चाह रहा है और किसी खातून के बारे में या मर्द के बारे में कोई मालूमात लेना चाहता है, उस वक्त अगर कोई ये कहता है जी मैं ग़ीबत नहीं करता, मैं तो ऐब नहीं बताता, तो एक लड़के या लड़की का मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। उस वक्त भी लाजिम है कि आप उसके ऐब बताएं, ये ना कहें मेरा पड़ोसी है, ना बताना गुनाह होगा। ये नहीं मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, जानने वाला है, नहीं, उस वक्त ऐब बताएंगे ताकि वो महफूज रहे। अब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का फरमान है कि बदतरीन इंसान वो है जो लोगों के ऐबों के पीछे लगा रहे और अपने ऐबों पर निगाह ना करे। अगर हम
اپنے عیبوں پہ غور کریں تو یقین مانیے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر ضیاء القرآن ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، آپ فرماتے تھے اگر آپ نے عیب دیکھنے ہیں تو اپنی گریبان میں جھانکو، اگر حسن دیکھنا ہے تو کل کائنات کا مشاہدہ کرو، اللہ نے ساری کائنات کے اندر حسن ہی حسن بکھیرا ہے، عیب دیکھنے ہیں تو اپنی ذات میں۔ لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کسی شخص کے برا کہنے سے ہم برے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنا ظرف دکھاتا ہے، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے ہمیں کیوں عیب دار کیا، ہم نہیں اس سے عیب دار ہوئے، لیکن اس شخص کا پتہ چل گیا کہ اس کی تربیت کیا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کیسا بنایا ہے، اس کے اساتذہ نے اس کو کیا بنایا ہے۔ اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک یک نصاب تعلیم آ رہا ہے تو اس میں جو بڑا حسن پیدا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یہ اخلاقی تعلیمات جس سے معاشرہ دور ہوتا جا رہا ہے اس کو شامل کیا جائے، اور اساتذہ چاہے وہ اسکول کالجز میں ہوں یا مدارس میں ہوں، اور ایسے اینکر جو میڈیا پر بیٹھے ہیں اگر اس ذمہ داری کو اپنا لیں تو ہم چند سالوں میں ایک عظیم ہمارا قوم بن معاشرہ جو سکتے ہے ہیں۔ بالکل ایک پرامن معاشرے کی طرف آ سکتا ہے۔ علامہ اصغر عسکری صاحب آخر میں چند سیکنڈ کا ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیے آج کی ساری گفتگو جو ہے یہ انتہائی تعمیری گفتگو تھی، اور میں ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سچ ٹی وی کو، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ دیکھیں میڈیا کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور ان موضوعات پہ، ان تعمیراتی موضوعات پہ بات ہوتی ہے، اخلاقی تربیت اس قوم کی وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داران ہیں اس معاشرے کے، خاص طور پہ علماء، مذہبی جو لیڈرشپ ہے ہماری، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ تعلیمات دینی چاہیے۔ بہت شکریہ، آخری چند سیکنڈ۔ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی شخص کی غیبت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے لوگ مجھے برا ہی سمجھتے ہیں، تو اس کی اصلاح کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کی، مولا روم فرماتے ہیں تنہائی میں کی ہوئی بات کسی کی اصلاح ہے، دوستی ہے، اور چند لوگوں کے اندر آپ اس کے عیب بیان کرتے ہیں تو یہ دشمنی ہے۔ ہمیں دوستی کی بنیاد پر معاشرے کو استوار کرنا چاہیے، دشمنی کی بنیاد کے طور پہ نہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین ہم سب کی اصلاح کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے فخر صاحب